بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نے آنسوؤں کا خراج نہ دے۔ غنا سے پڑھتے تھے قرآن مجید اور سحری کے وقت پڑھتے تھے، اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر، آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا۔ آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گئے کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے جی بڑا برا حال ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ کہتا ہے جی بیماری آ گئی اب تو کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا، کسی شوگر والے سے پوچھو وہ کہتا ہے میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے۔ تو ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم سیر نہیں کر سکتے۔ اقبال سے کسی نے آ کے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے، تو اقبال نے کہا لطف قرآن سحر باقی نہ مان۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا۔ کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا۔ تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حفظ جاں بنائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں، اور وہ کیا، قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں، اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے بال جبریل لکھی، انہوں نے زبور عجم لکھی، جاوید نامہ لکھا، اسرار و رموز لکھی، چھ باعث کردہ اقوام شرق، کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پہ نوٹ لکھ کے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا۔ تو اقبال نے یہی نصیحت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالستو قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس نے کہا میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاش می گوئم، کیا میں کھل کے جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے ای کتاب نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے، ایک سانس بھی نہیں جی سکتا، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔